منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی کے قائد ایوان پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار شہباز شریف منتخب ہوئے ہیں۔ شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم ہیں۔ تمام تر سچویشن میں اختر مینگل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ ایوان میں بیٹھے رہے۔ JUI نے بھی وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی، MQM پاکستان اور دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل تھی۔ ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل کے امیدوار عمر ایوب خان تھے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ ناظرین، عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزارت عظمیٰ کا تاج شہباز شریف کے سر سج گیا ہے۔ ایاز صادق نے اعلان کر دیا ہے کہ شہباز شریف ملک کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف 16ویں قومی اسمبلی کے قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف 24ویں وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اختر مینگل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ ایوان میں بیٹھے رہے مگر انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ JUI نے بھی وزیر اعظم کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اسپیکر کے حکم پر انتخابی عمل شروع ہونے سے قبل 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائی گئیں۔ گھنٹیاں بجانے کا مقصد تمام اراکین کو اسمبلی کے اندر جمع کرنا تھا۔ ووٹنگ کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کا تاج شہباز شریف کے سر سج گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف 16ویں قومی اسمبلی کے قائد ایوان منتخب۔ ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے ہیں۔ پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں شہباز شریف، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے نامزد امیدوار تھے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے۔ آج وزیر اعظم کے انتخاب کا یہ تمام تر مرحلہ مکمل ہوا اور اس تمام تر مرحلے کی جتنی بھی یہ ساری جو سچویشن تھی، یہ پروسیس تھا، یہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ اسپیکر ایاز صادق اب سے کچھ دیر بعد باضابطہ طور سے اعلان کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے مشترکہ امیدوار تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کی جو حلف برداری کی تقریب ہے، اس کے پہلے سے ہی انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے۔ پہلے سے ہی اس سلسلے میں تمام لوگوں کو دعوت نامے بھیج دیے گئے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف 16ویں قومی اسمبلی کے قائد ایوان منتخب ہوئے ہیں اور شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم ہیں۔ باضابطہ اعلان صاحب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف، جو 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہیں۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو
یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور شومی قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبے کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی بعض قوتوں کو یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلاوطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا، اور دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا، اور جناب اسپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں، یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے ڈیٹول اسکن کیئر، کیونکہ بیوٹیفل اسکن ہے جرم فری اسکن، اس کا
खजाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। जनाब स्पीकर, ये है वो फर्क इस क़यादत का और उस क़यादत का। और जनाब स्पीकर, आप इस बात के गवाह हैं, ये पूरा मुअज़्ज़िज़ ऐवान इस बात का गवाह है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। हमने पाकिस्तान के मफाद में हमने सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। कभी कोई गमला नहीं टूटा, कभी किसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा।